الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے دین کا معیار، اللہ کے دین کا مدار
اور اللہ کے دین کا بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو معیار ہو اس کے شمائل کا اور اس کے اسوہ کا اور اس کی حیات طیبہ کا جو مطالعہ ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ مطالعہ نہیں کریں گے، اس کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ایک رہنما اصول کے طور پر اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نام ہے۔ جو کچھ آپ نے بتا دیا، میں نے چند گزارشات اس حوالے سے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیں وہ دین، جس سے آپ منع کر دیں وہ بھی دین، جس کو آپ اپنے سامنے ہوتا دیکھیں اور آپ اس کو منع نہ کریں اور گویا اس کو آپ نے برقرار رکھا، تو جس کو آپ برقرار رکھیں اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو اپنی خاموشی سے برقرار رکھا، تو وہ بھی دین، آپ کی ہاں بھی دین ہے، آپ کی نہ بھی دین ہے، کیونکہ یہ اتھارٹی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ لوگ قرآن کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کیوں لپکتے ہیں، حلت و حرمت کا معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں قرار دیتے ہیں۔ بہت سارا جدید ذہن جو ہے اس بارے میں آج تک پریشان دکھائی دیتا ہے کہ نازل تو قرآن ہوا تھا، نازل تو قرآن ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معیار کیسے بن گئے؟ آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن معیار ہے؟ یقیناً کہا جا سکتا تھا، اگر یہ قرآن ڈائریکٹ امتیوں کو ملا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ قرآن معیار، کیونکہ یہ قرآن نازل ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں بتانے والے ہیں کہ یہ قرآن قرآن ہے۔ خود قرآن کا حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو قرآن نہ کہیں، قرآن نہیں بنتا۔ اللہ نے معیار بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور رہ گئی حلت و حرمت کی بات، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا، ما حل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام۔ جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ کتنا شاندار اصول! بتانے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر معیار کون ہے، مدار کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن معیار۔ اب جب قرآن معیار ہے، قرآن کہتا ہے، سورہ اعراف میں قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ کی جو اتھارٹی ہے، اس میں سے ایک اتھارٹی یہ ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ طیبات کو حلال ٹھہرائیں، حلال قرار دیں، اور جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، ان کو حرام ٹھہرائیں، حرام قرار دیں۔ طیبات کو حلال قرار دینا اور خبیث چیزوں کو، خبائث کو حرام قرار دینا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے حلال کردہ کو حلال جانو، قرآن کے حرام کردہ کو حرام جانو، تو اللہ کا قرآن یہ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے
اللہ اکبر. جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً کسی خاتون کا مکالمہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے جوڑا کرنا، یہ جو خاتون اوپر جو کرتی ہیں اپنا بال اوپر بنا کے اونٹ کی کوہان کی طرح، یہ منع کیا. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جوڑا کرنا منع کیا. وہ خاتون حیران ہوگی، وہ کہتی میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، اس میں تو بالوں کا ذکر ہی نہیں ہے. بال بنانے اور بالوں کا جوڑا کرنے نہ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے منع کیا؟ اللہ اکبر. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اس سے بڑی اتھارٹی اور کیا ہوگی؟ حلت و حرمت کی اس سے بڑی اتھارٹی کیا ہوگی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ پڑھا ہے قرآن؟ کہتی ہاں یہ تو میں نے پڑھا. تو فرمایا کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ اتھارٹی دے دی کہ جو وہ دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، تو اس سے منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی بات ہو، شریعت کی کوئی بات ہو، حلت و حرمت کی کوئی بات ہو تو وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، وہ اللہ کی مرضی سے بات کرتے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حرام ٹھہرائیں، کسی کو آپ حلال ٹھہرائیں تو اس کا مقام وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں حلت و حرمت کا ہے، کیونکہ مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بس یہ پتہ نہیں کس نے غلط فہمی ڈال دی کہ مدار قرآن ہے. او بھائی قرآن مدار ہے، لیکن قرآن نازل کس پر ہوا ہے؟ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کا اپنا ریفرنس جب تک مدینے والے کی مہر نہ ہو قرآن نہیں بنتا. یہاں تو 10 پارے کھا جانے والے بھی موجود ہیں، یہاں تو قرآن کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات رکھنے والے بھی موجود ہیں. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پارے کتنے ہیں، سورتیں کتنی ہیں، آیات کتنی ہیں؟ کون بتائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ قرآن ہے. قرآن کی 114 صورتیں تب بنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ 114. لہذا الحمد کی الف سے لے کر بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اتھارٹی ملتی ہے تو قرآن بنتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 6666 آیات ہے قرآن، یہ تو ویسے ہی فگر غلط ہے. قرآن کی آیات ہیں 6234، 6235 یا 6236. یہ فگر ہیں. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نے کہا کہ 34 ہیں، کس نے کہا 35 ہیں، کس نے کہا 36 ہیں، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اختلاف بھی کیوں ہے؟ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ بعض آیات کے بارے میں روایت آتی ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کے پڑھا تو وہ آیت 1 بن گئی، یہاں ملا کے نہیں پڑھا تو وہ آیات 2 بن گئی. یہ اختلاف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ روایت پر موجود ہے. لہذا قرآن بنتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. حلال و حرام کا اختیار اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فانتہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلال اور حرام کی فہرست بتا رہے ہو یا اللہ کا قرآن بتا رہا ہو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اللہ نے حلال حرام کر دیا تو بھی وہ حلال حرام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کر دیا تو بھی حلال حرام. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل فرماتے تھے وہ صرف قرآن نہیں تھا، قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. ایک تو قرآن بنتا جا رہا تھا جو وحی نازل ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے احکام ارشاد فرماتے تھے وہ بھی وحی الہی کی وجہ سے فرماتے تھے. خود تو کوئی بات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے. تو اپنی خواہش سے نہیں کرتے تھے پھر کہاں سے آتی تھی بات؟ آسمانوں سے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے، لیکن ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے علاوہ بھی آپ احکام ارشاد فرماتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل. اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ آپ کا خود ارشاد ہے انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن عطا کیا گیا اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی گئی. وہ جو قرآن جیسی ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو قرآن میں وحی تو آئی لیکن وہ قرآن میں شامل نہیں ہوئی، حکم آ گیا. وہ حکم پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتا دیا. اس میں سے بعض احکام تو ایسے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ میری امت کو، میری مخلوق کو یہ بات بتا دیجیے. جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میری مخلوق کو یہ بات بتا دیجیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وہ جو انما اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا مثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی گئی، وہ بعض اوقات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے احکام کی صورت میں ارشاد فرماتے تھے اور بعض اوقات ارشاد فرماتے تھے اللہ فرماتا ہے. یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ فرماتا ہے. اور راوی جب حدیث کی کتاب میں بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا اپنے استاد سے، استاد نے فلاں سے سنا، استاد نے فلاں صحابی سے سنا، صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ فرماتا ہے. یعنی بات اللہ کی ہے، قرآن میں نازل نہیں ہوئی، قرآن کے علاوہ نہیں. اللہ کی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ فرما رہا، اور اس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے اللہ یہ فرما رہا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ وحی کے طور پر نازل ہوتی. جب یہودیوں کے ساتھ پہلا معاملہ ہوا سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ گھیرا ڈال لیا گیا اور ان کے درخت تھے بہت گھنے، یہودیوں کے جہاں قبائل تینوں بیٹھے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، وہاں پہ بہت شدید گھنے جنگل تھے اور باغات تھے کھجوروں کے اور دیگر پھلدار درخت تھے. اللہ اکبر. اب وہ گھیرا ڈالا گیا تو ظاہر ہے کہ باغات کی کثرت تھی، اس کی وجہ سے وہ گھیرا جو ہے وہ لمبا ہوتا چلا گیا، ان کو تحفظ حاصل تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کچھ درخت جو ہیں یہ کاٹ دیے جائیں. آپ نے حکم دیا یہ فلاں درخت کاٹ دو، فلاں چھوڑ دو، فلاں کاٹ دو، فلاں چھوڑ دو، فلاں کاٹ دو، فلاں چھوڑ دو. اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کاٹ دیے گئے درخت.
پھلدار درخت کاٹ دیے، کھجوروں کے درخت کاٹ دیے، حالانکہ جو اسلام کا عمومی اصول ہے جنگ میں نہیں پھلدار درخت نہیں کاٹے جاتے، لہذا بعض لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ پھلدار درخت تو جنگ میں بھی نہیں کاٹے جاتے، تو یہ تو کوئی جنگ باقاعدہ ہو بھی نہیں رہی، صرف گھیرا ہی ڈالا ہوا ہے، تو یہ آپ نے ہمیں حکم دے دیا کہ درخت کاٹ دیے، تو یہ پتہ نہیں اب یہ درخت کاٹنا درست ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، آپ کے حکم سے درخت کٹوائے گئے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو گیا کہ پھلدار درخت کاٹنا پتہ نہیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یہ جو درخت تم نے کچھ کاٹے ہیں نا اور کچھ درختوں کو اپنے تنوں پر چھوڑ دیا ہے، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوائے تھے۔ قرآن میں تو کہیں حکم نہیں ہے کہ کاٹ دو، قرآن نے یہ تو بتایا کہ یہ جو کاٹنے کا حکم دے رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے حکم سے دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے یہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم آیا کہاں؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ صرف قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، پھر جا کے حکم بنتا تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شریعت کا حکم بنا کے نافذ فرماتے۔ لہذا اللہ نے لوگوں کے دلوں کی یہ خلش دور فرما دی، اور اصول وہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کھجوروں کے درخت نہیں کٹواتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، اوپر سے وحی نازل ہوتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یہ جو درخت تم نے تو کہا نا کہ پتہ نہیں حکم آیا کہ نہیں آیا، تمہارے دل میں تو یہ تردد پیدا ہوا نا۔ اللہ فرماتا ہے جس درخت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا حکم دیا اور جس درخت کو آپ نے چھوڑنے کا حکم دیا، یہ سارا ہی اللہ کی طرف سے تھا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا کہ کچھ کاٹ دو اور کچھ چھوڑ دو، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم یہ آ رہا تھا فلاں درخت کاٹ دو اور فلاں چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو تم نے کاٹا ہے، جو تم نے چھوڑا ہے، فباذن اللہ، ان سب کا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کا آپس کا معاملہ تھا، سبیل دونوں نے آپس میں کی۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پلاننگ ان دونوں کی تھی، اور ان کی پلاننگ کے بعد خبر اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، حیران ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو کس نے بتایا؟ کل 2 افراد کو پتا، کل 2 بندیاں جانتی ہیں یہ بات، اور وہ دونوں سازش میں شامل ہیں۔ جو بھی تھا ان کا پروگرام تو یہ تھا کہ اصل میں تو خواہش یہ تھی کہ ہمارے پاس زیادہ وقت گزارا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرت زینب کے پاس تھوڑا سا زیادہ وقت گزار دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب کبھی مدینہ منورہ میں معمول کے مطابق تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ روزانہ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف تھوڑی دیر چکر لگاتے، باری جس کی بھی ہوتی تھی لیکن روزانہ سب کی طرف چکر لگاتے۔ اس دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی تھی، لہذا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تھوڑی لگ جاتی تھی، وہ شہد میٹھا کرنا، پانی میں گھولنا، پھر اس کو شربت بنا کے پلانا،
پھر ظاہر ہے اس میں کچھ دیر زیادہ لگ جاتی. اب ان دونوں کو یہ تھا کہ زیادہ وقت وہاں نہ لگے، ہمارے پاس لگے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ تیرے پاس آئیں تو تو بھی کہہ دینا، میرے پاس آئیں گے تو میں بھی کہہ دوں. کیا آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آتی. مغافیر ایک بوٹی تھی، ایک درخت تھا، اس سے ایک خاص قسم کی سمیل آتی تھی. اب وہ کوئی حرام بو نہیں تھی، حلال تھی، جیسے کوئی دوائی کھا لے تو کوئی سمیل آنا شروع ہو جائے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انتہائی نفیس طبیعت کے آدمی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو طبیعت عطا فرمائی تھی، جو آپ کو مزاج عطا فرمایا تھا، انتہائی نفیس. لہذا آپ کی نفیس طبع نے یہ برداشت نہیں کیا کہ آپ سے اس طرح کی کوئی اسمیل آئے. دونوں کو پتا تھا کہ ہم یہ کہیں گی تو یہ آپ شہد پینا چھوڑ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینا چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ نہیں شہد پیا کروں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بتا کہ مسئلہ صرف اتنا ہے، کوئی مغافیر کی بو نہیں آتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا. مسئلہ صرف ان دونوں خواتین کا ہے کہ انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ وہاں وقت زیادہ نہ لگے، ہمارے پاس زیادہ وقت لگے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی. مگر ایسے جب آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ذکر کیا، وہ حیران ہو گئے. من انباک ھذا، آپ کو بتایا کس نے؟ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے اسی لیے کیا، سمجھ آ گئی ساری بات، غلط کیا تھا، غلطی بھی مان. من انباک ھذا، بتایا کس نے؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم، العلیم اور الخبیر نے بتایا، مجھے اس نے خبر دی ہے. اللہ، اب وہ جو خبر دی ہے قرآن میں یہ تو ہے، نبأنی العلیم الخبیر، یہ قرآن میں ہے سورۃ احزاب، کہ مجھے یہ خبر اللہ نے دی ہے، العلیم الخبیر نے دی ہے. لیکن اللہ نے خبر کیسے دینی تھی؟ وحی کے ذریعے دینی تھی. اس کا مطلب ہے وحی آئی ہے نا، وحی آئی ہے تو خبر آئی ہے. تو وہ وحی کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. پورے قرآن میں کسی جگہ پہ یہ خبر نہیں ہے کہ یہ معاملہ یہ تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ سارے معاملات کے معاملے کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہو، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے. تو یہ کہاں ہے؟ یہ کب آئی؟ یہ وہ وحی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن جیسی ایک اور چیز اس کے علاوہ بھی عطا فرمائی. وحی نازل ہوتی تھی نبی پاک. اس لیے مسئلہ شریعت کا وہ ہو جو قرآن میں بیان ہوا ہے تو، اور مسئلہ وہ ہو جو قرآن میں بیان نہیں ہوا تو، اس کا معیار اور مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ وہ مسئلہ جو قرآن میں بیان ہو گیا اس کی وضاحت بھی میں اور آپ نہیں کر سکتے. آج اٹھنے والا کوئی جدید ذہن اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آج اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ قرآن کی اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے، آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کوئی اٹھے اور کہے کہ ان 1400 سالوں میں کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکا اور قرآن کی اصل سمجھ مجھے آئی ہے. یہ دعویٰ کوئی اس لیے نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل ہی نہیں ہوا، ساتھ ذمہ داری بھی نازل ہوئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اور اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں، واضح کر دیں، تبیین کر دیں، وضاحت فرما دیں، بیان کر دیں، کھول کے بیان کر دیں ما نزل الیہم، کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا. یہ اختیار کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ یہ حکم آ گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے، بلغ، پہنچا دیجیے. اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، جس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچایا. تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا نا، آپ نے وضاحت کر کے دکھائی نا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ قرآن کا ایک بھی مفہوم، قرآن کی کسی ایک آیت کا، کسی ایک کلمے کا، کسی ایک کلمے کا کوئی مفہوم جس کا جاننا ہماری کامیابی کے لیے ضروری تھا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہ کر کے گئے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض قرآن کی ایسی آیات ہیں، خود قرآن نے کہا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہے. سورہ آل عمران کے اندر فرمایا واخر متشابہات، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہے، جس کا مفہوم ہر شخص کے علم میں نہیں آ سکتا. جس کا مفہوم ہمارے علم میں نہیں آ سکتا وہ تو چھوڑ دی. سورہ یہ جو حروف مقطعات ہیں سورتوں کے شروع میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مفہوم متعین نہیں کیا. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں، بات ختم. اور متشابہ آیت جو بھی ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو کل کا چھوکرا ہوگا نا، جو اٹھا ہوگا نیا نیا اور وہ کہے گا کہ میں بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے، وہ کہیں گے کہ ہم بتاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جن کو اللہ نے علم کا رسوخ دیا ہے وہ کہیں گے کل من عند ربنا آمنا به، کل من عند ربنا، وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے. بات ہے یہ اٹھ کے کہنا کہ ہم جانتے ہیں. بھائی تم جو بھی جانتے ہو، جس کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا نہیں، صحابہ کرام کو سمجھایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مفہوم لے کر صحابہ کرام نے آگے پہنچایا نہیں، وہ پھر اپنی مرضی کی اختراع ہے، وہ اپنی مرضی کا علم ہے، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. لہذا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس کے بارے میں سن لیجئے. جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی عقلی طور پر، یا اس کا مطلب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھی، یا پھر آپ کو پتہ تھی اور آپ نے بتائی نہیں. دو ہی باتیں ہو سکتی. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا علم ہی نہیں تھا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم تھا اور علم ہونے کے باوجود آپ نے بتایا نہیں. دو ہی باتیں ہو سکتی. تیسری بات تو نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، تو جس چیز کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، جن پر قرآن نازل ہوا، جس چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اس کا علم اس 14ویں 15ویں صدی ہجری کے لونڈے لپاٹے کو کیسے پتا چل گیا؟ یہاں آج اٹھنے والے کسی شخص کو کیسے پتا چل گیا؟ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اور انہوں نے بتایا نہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا الزام ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک خیانت کی. آپ کو پتا تھا، آپ نے بتایا نہیں.
لہذا امام مالک کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ کام اچھا ہے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چاہے نہیں، نیا کام شروع کرے دین میں اور کہے کام اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ گمان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت ہمارے تک پہنچانے میں خیانت کا مظاہرہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا سن لیجیے، اللہ کا قرآن ہو یا قرآن کے علاوہ شریعت ہو، مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مثال میں اور عرض کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے اندر اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 115 کے اندر 3 مقامات پر، ویسے تو سورۃ الانعام میں بھی ذکر ہے لیکن کم از کم 3 مقامات پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر خون اور مردار حرام کر دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر ہر قسم کا خون، ہر قسم کا مردار حرام۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہر قسم کا خون حرام، ہر قسم کا مردار حرام، اب یہ آیات نازل کس پر ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وضاحت کس کے ذمے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اس کا کون بتائے گا؟ یہ قیامت والے دن تک لوگ اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ مردار حرام ہے تو پھر مچھلی کھانی ہے کہ نہیں کھانی؟ سوال تو ہوگا نا۔ مچھلی پھر ذبح کر کے کھانی ہے؟ ہم تو مچھلی کھا لیتے ہیں نا ویسے ہی۔ اللہ اکبر۔ ہر قسم کا مردار حرام، المیتہ اور الدم، ہر قسم کا خون حرام، تو پھر یہ مچھلی حلال کیسے ہوگی؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے معیار صرف قرآن ہے، ان سے پوچھے یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی؟ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں تھی؟ اور آپ نے پھر وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا ہاں ہر مردار حرام ہے اور ہر خون حرام ہے۔ احلت لکم میتتان ودمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خون حلال ہیں، 2 مردار حلال۔ اللہ فرماتا ہے سارے حرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 حلال۔ کس کو مانو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے یا اللہ کے قرآن کی بات کو مانو گے؟ اگر اللہ کے قرآن کی بات کو مانو گے تو پھر مچھلی تو نہیں کھا سکتے، اس لیے نہیں کھا سکتے کہ وہ ہر قسم کے مردار میں وہ شامل ہے۔ تو ذبح کرنے کا پروگرام ہو تو وہ الگ بات ہے، ذبح کیے بغیر مردار نہیں کھایا جا سکتا۔ ہم جو مچھلی کھاتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان جو بھی ہے اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا 2 خون حلال، 2 مردار حلال۔ مردار ایک مچھلی الحوت والجراد، ایک مچھلی حلال ہے، اور دوسرا مکڑی، یہ جو پتے کھانے والی مکڑی ہے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتی ہے، اور اس کو اگر پکڑ لیں اور پکڑ کے بس وہ آج بھی کچھ عرب ممالک میں موجود، تو اس کو پکڑ لیں اور بالکل وہ پکڑ کے آپ پکا لیں، وہ تھوڑی دیر بعد پھڑک پھڑک کے مر جاتی ہے۔ اسی طرح مچھلی آپ پکڑتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھڑک پھڑک کے مر جاتی ہے، پھر آپ اس کو کھا لیتے ہیں۔ یہ کس نے حلال کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں قانونی حکم کا معاملہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا،
تمہیں کسی چیز کی وضاحت درکار ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ مدار قرآن کو سمجھانے کا مدار اور معیار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ پر یہ آپ کی ڈیوٹی لگی تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار الا امرتکم بہ، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا۔ سبحان اللہ۔ وما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا۔ لہذا دین وہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دے دیا وہ دین ہے، جس سے منع کر دیا وہ دین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔